کوہ کاف کا سردار قسط نمبر 2۔ زینب کی آنکھ کھلی تو اس کے بدن کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ وہ مشکل سے اٹھ کر بیٹھی۔ پین کلر کے اثر سے وہ کافی دیر تک سوتی رہی۔ اسے کافی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ بیٹھ کر اس نے بند دروازے پر نظر دوڑائی اور ٹیک لگا کر بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ایک لمبا سانس خارج کیا، تبھی اسے کھانے کی مزیدار خوشبو آئی اور اس کی بھوک چمک اٹھی۔ اس نے بے تابی سے سر اٹھا کر آس پاس دیکھا تو میز پر کھانا پڑا ہوا تھا۔ وہ حیرانگی سے اٹھی اور کھانا اٹھا کر دیکھا تو بالکل تازہ تھا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے کھانا اٹھایا۔ کھانے کی ٹرے کے نیچے اسے ایک پرچی ملی۔ اس نے پرچی اٹھائی اور درد کرتے جسم کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ کھانا بہت مزیدار تھا۔ جب زینب کھانا کھا چکی تو برتن ایک طرف رکھ کر پرچی کھولی۔ زینب اپنا خیال رکھنا۔ پرچی پر لکھا فقرہ پڑھ کر وہ بہت حیران ہوئی۔ کون تھا جو یہ سب کر رہا تھا؟ اسے یاد آیا کچن میں کیک بھی اس نے نہیں بنایا تھا، پھر وہ وہاں کیسے پہنچا؟ اور حیرت انگیز طور پر کھانا کھانے کے بعد اس کے جسم میں کوئی درد نہیں تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ابھی وہ سوچوں میں محو تھی کہ کمرے میں میاؤں کی آواز پر چونکی۔ سامنے ہی کیرو بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ زینب نے لپک کر اسے اٹھایا اور پیار کرنے لگی۔ اذان کی آواز پر وہ اٹھی اور فجر کی نماز پڑھنے لگی۔ پھر وہ کچن میں گئی۔ کیرو اس کے پیچھے ہی تھا۔ ابھی وہ کچن میں داخل ہوئی تھی کہ سدرا ٹپک پڑی۔ ناشتہ تیار ہے کیا؟ جی میں بس ابھی کرتی، زینب نے ڈرتے ہوئے سدرا کو کہا تو سدرا اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میز کی جانب بڑھ گئی جہاں ناشتہ تیار پڑا تھا۔ زینب حیرت میں ڈوبتی چلی گئی کہ ناشتہ کس نے بنایا۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہی تھی کہ ثنا اور اکبر بھی کھانا کھانے آ گئے۔ واہ مہارانی، آج تو ناشتہ بڑا مزیدار ہے، اکبر نے تعریف کی۔ جی آج میں نے ہی بنایا ہے ناشتہ۔ سدرا نے بڑی چالاکی سے کریڈٹ اپنے سر لے لیا۔ اگر بھابی نے ناشتہ بنایا ہے تو ابھی اٹھ کر مجھ سے کیوں کہہ رہی تھی کہ ناشتہ بناؤ؟ زینب حیران سی سوچوں میں گم تھی۔ اس نے سر جھٹک کر ادھر ادھر دیکھا تو کیرو غائب تھا۔ زینب پریشان سی ہو کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ سوچوں میں گم بستر پر بیٹھی اور اپنے ساتھ کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے چونکی۔ کون ہے؟ جواب میں خاموشی۔ دیکھو جو بھی ہے سامنے آ جاؤ۔ زینب کی دوسری پکار پر ایک دھواں سا نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک انسان کی شکل اختیار کر گیا۔ زنیرہ کمرے کے کونے میں ڈری سہمی سی بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت شدت سے اللہ کو یاد کر رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور چنبیلی کمرے میں ایک ادا سے چلتی ہوئی داخل ہوئی۔ چل اٹھ کھانا کھا لے، پھر تیار ہو جا، پھر سردار کے پاس جانا ہے۔ چنبیلی کے کہنے پر زنیرہ چنبیلی کے پیروں میں گر گئی۔ دیکھو مجھے بچا لو، میری عزت تباہ مت کرو، خدا را میری مدد کرو۔ میں تیری مدد نہیں کر سکتی، چل کام نپٹا۔ چنبیلی نے اسے ٹھوکر لگائی اور کھانا رکھ کر واپس پلٹ گئی۔ زنیرہ نے روتے ہوئے کھانے کو دیکھا۔ بھوک تو اسے لگی ہوئی تھی سو وہ کھانا کھا کر بیٹھ گئی۔ کھاتے ہوئے اسے ٹرے کے کونے میں ایک پرچی ملی۔ زنیرہ نے اسے اٹھا کر کھولا تو وہ چنبیلی کا خط تھا۔ دیکھو یہ کمرہ جادوئی ہے، اس میں جو بھی بات کی جائے وہ سردار کو سنائی دیتی ہے، اس لیے میں تم سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تم کھانا کھا کر خاموشی سے بیٹھ جاؤ، میں جب تمہیں دوسری بار ملنے آؤں گی تو سارے طریقہ کار سمجھا کر یہاں سے نکال دوں گی، بس تم ہمت رکھنا۔ خط پڑھ کر زنیرہ کو کچھ ڈھارس ہوئی۔ کھانا کھا کر وہ بستر پر لیٹ گئی۔ لیٹے لیٹے اسے نیند آ گئی۔ اس کی آنکھ چنبیلی کے شور سے کھلی۔ اٹھ جا، اب جلدی کر، تجھے تیار کرنا ہے۔ زنیرہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور بیٹھ گئی۔ چنبیلی اسے پکڑ کر کمرے سے نکل گئی اور ایک دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے زنیرہ کو خاموش رہنے کا کہا اور ایک دوسری جننی کے ساتھ روانہ کر دیا۔ زنیرہ حیران سی اس کے ساتھ چلتی گئی۔ وہ ملازمہ قبیلے کی آخری حد پر پہنچ کر رک گئی۔ ایک شیشہ زنیرہ کو دے کر واپس لوٹ گئی۔ زنیرہ نے اپنے گرد حصار کھینچا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ زینب اس ہیولے کو دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس نے بستر کی چادر کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ ہیولا انسانی شکل میں آنے کے بعد مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ گہری کالی آنکھیں، جسم پر سفید قمیص شلوار پہنے، کندھوں تک لمبے بال، وہ کسی شہزادے سے کم نہ تھا۔ کون؟ زینب نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ اذلان مسکرا کر جواب دیا گیا۔ بھوت؟ زینب کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ ارے چلاؤ مت، میں بھوت نہیں جن ہوں، اذلان نے شرارت سے کہا اور اس کے پاس بستر پر بیٹھ گیا۔ زینب کو اس کے بدن کی خوشبو کافی عجیب لگ رہی تھی۔ اذلان نے زینب کی طرف دیکھا اور اسی لمحے زینب کا سارا ڈر غائب ہو گیا۔ وہ پرسکون ہو گئی۔ تم کون ہو؟ زینب نے سوال دہرایا۔ اذلان، شرارت سے جواب دیا گیا۔
ہاں ہاں، میرا مطلب تم جن ہو تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ زینب نے مسکرا کر کہا۔ تمہارے لیے آیا ہوں، اذلان نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا، تو یہ سب تم کرتے ہو؟ کھانا ظاہر کرنا اور کیک وغیرہ؟ زینب نے حیرت سے سوال کیا۔ ہاں میں ہی کرتا ہوں، اذلان نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ مگر کیوں؟ حیرت کی انتہا سے پوچھا گیا۔ بس تمہیں میں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اذلان کے جواب پر زینب حیران ہوئی۔ وہ کب کسی کے لیے اتنا اہم تھی؟ کچھ کہنے سے پہلے ہی ثنا نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ارے رانی صاحبہ، بھوک لگی ہے۔ زینب نے چونک کر دروازے کو دیکھا، پھر اپنے پاس دیکھا تو اذلان وہاں موجود نہیں تھا۔ اذلان ہواؤں میں تیرتا ہوا کافی دور نکل آیا۔ پہاڑوں کے بیچ پہنچ کر وہ ایک جگہ اتر گیا اور آگے چلنے لگا۔ ایک غار کے پاس پہنچ کر وہ رک گیا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد غار کے دروازے سے ایک شخص نمودار ہوا اور اذلان کو اندر لے گیا۔ منظر کچھ یوں تھا کہ غار کے ایک کونے میں ایک چشمہ تھا، ساتھ میں ہی شہد کی مکھیوں کا چھتا بھی تھا۔ دوسرے کونے میں زمین پر بستر بچھا ہوا تھا۔ باہر شدید سردی کے باوجود غار اندر سے گرم تھا۔ ایک نورانی چہرے والا بزرگ مصلی بچھا کر عبادت میں مصروف تھا۔ اذلان بزرگ کے پاس بیٹھ گیا اور ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ بزرگ انسانوں میں سے تھے۔ یہ پورا سال غار میں لگ عبادت کرتے تھے، صرف ایک ماہ کے لیے باہر نکل کر ساری دنیا میں گھوم کر بیماروں کو دم کرتے تھے، جن سے وہ صحت یاب ہو جاتے تھے۔ اذلان سے ان کی کافی پرانی جان پہچان تھی۔ وہ یہاں بہت کم آتا تھا، مگر آج کابوت کا پتہ لگانے کے لیے اسے یہاں آنا پڑا تھا۔ بزرگ نے فارغ ہو کر اذلان سے مدعا پوچھا۔ اذلان نے ساری تفصیل سے آگاہی کے بعد اس سے کابوت کا پتہ لگانے کو کہا۔ اذلان، وہ سب ٹھیک ہے، مگر تم جس لڑکی کے ساتھ رہتے ہو وہ لڑکی انسان ہے اور شیطان اس لڑکی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تم محتاط رہو گے تو بہتر ہوگا، بزرگ نے اذلان سے کہا اور تسبیح لے کر آنکھیں موند لیں۔ اذلان نے گہرا سانس چھوڑا، اسے زینب کو محفوظ رکھنا تھا۔ کچھ دیر بعد بزرگ نے اذلان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک سفید روشنی اذلان کی آنکھوں میں چلی گئی اور سارے منظر اذلان کو دکھائی دینے لگے۔ زینب نے کام ختم کیا اور کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ کل سے اذلان اسے ملنے نہیں آیا تھا۔ زینب کو عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ اس نے خود کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے دیکھا تو اس کی حالت ملازمہ سے بھی بدتر تھی۔ کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ وہ خود کو صاف ستھرا رکھتی تھی، مگر اس کے پاس نہ کپڑے تھے نہ ہی کوئی اچھی چیز۔ بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زبیدہ، جس کا اصل نام سندری تھا، شیطان جنیوں میں سے تھی۔ کابوت اپنے قبیلے کا سب سے طاقتور جن تھا، اس لیے اس نے کابوت کو اپنے قابو میں کیا اور ڈرامے سے اسلام قبول کر کے اس سے شادی کر لی۔ اب وہ روزانہ کابوت پر اپنی طاقتوں سے دم کرتی، جس سے کابوت کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی ساری طاقتوں کو ایک شیشی میں رکھ کر وہ یوسف اور سردار تک پہنچانے والی تھی۔ اسے 40 دن کا چلہ مکمل کرنا تھا، اس کے بعد وہ کامیاب ہو جاتی اور شیطان سردار طاقتور ہو کر مسلمان جنوں پر حملہ کرتا۔ زنیرہ کو رہا کر کے اسے ایک شیشہ پکڑا دیا گیا، جس کو وہ لے کر اگر قبیلے میں جاتی تو قبیلے کا حصار ختم ہو جاتا۔ اس سے بہت سارے شیطان آسانی سے قبیلے میں داخل ہو سکتے تھے اور بدقسمتی سے زنیرہ قبیلے میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی بہت سے شیطان قبیلے میں داخل ہو گئے اور کچھ مختلف جگہوں پر روپوش ہو کر حملے کا انتظار کرنے لگے۔ کابوت اس وقت سندری کے قبضے میں تھا۔ وہ مکمل بہوش تھا۔ حصار ہونے کی وجہ سے معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ سندری کابوت کو کہاں لے گئی ہے، مگر اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ وہ دونوں کسی جنگل میں ہیں جہاں بہت زیادہ سانپ اور اسدہے موجود ہیں، اور یہ جگہ اذلان پہچانتا تھا، مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں ایسے موذی جانور موجود ہیں۔ اذلان، اب آگے کا راستہ تم خود طے کرو گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا میں۔ یہ رکھ لو، کام آئے گی۔ بزرگ نے ایک انگوٹھی دی اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ وہی شخص جو بزرگ کا غلام تھا اذلان کو دروازے تک چھوڑ آیا۔ اذلان اٹھتا ہوا زینب کی طرف چلا گیا۔ زینب شیشے میں خود کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ اذلان اس کی پریشانی سمجھ کر ایک دم غائب ہوا اور پھر دوبارہ ایک بیگ کے ساتھ کمرے میں آیا۔ زینب اذلان کو دیکھ کر چونکی۔ تم بھوت؟ زینب کے دل میں ڈر نے جگہ لے لی۔ میں یہ لے لو، اسے پہن کر آؤ۔ اذلان نے اسے ایک بیگ پکڑایا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے زینب کا ڈر بھاگ گیا۔ وہ مسکراتی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ واپس آنے پر اذلان اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ زینب بلیک کلر کی میکسی میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ گیلے بالوں کو ایک طرف ڈالے وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھی۔ واہ، بہت خوب۔ اذلان نے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ دیے۔ زینب نے شرما کر گردن جھکا لی۔ اذلان نے کچھ پڑھ کر زینب کا حصار کھینچا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر باتوں میں مگن ہو گیا۔
یہ کپڑے کدھر سے آئے اتنے مہنگے؟ سدرا نے زینب کو دیکھ کر کہا۔ میرے اپنے ہیں، زینب نے آنکھیں مٹکا کر کہا۔ دیکھا اکبر، بولا تھا نا یہ کسی یار سے ملتی ہے، دیکھ لو کیسے عیاشی کر رہی ہے، سدرا نے دانت پیس پر اکبر کو کہا۔ ثنا اس کے کپڑے دیکھ کر حیران ہو گئی، لالچ سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ شرم نہیں آتی کمینی، اکبر نے آگے بڑھ کر زینب کو مارنے لگا تو اچانک اس کا ہاتھ کسی نے زور سے پکڑ لیا۔ اکبر کو کچھ دکھائی تو نہیں دیا مگر اس کا ہاتھ مسلسل کسی کی گرفت میں تھا۔ ارے رکے کیوں، ماریں اس کمینی کو، سدرا نے اکبر کو کہا۔ زینب کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اکبر تھک کر بستر پر بیٹھ گیا۔ زینب مسکراتی ہوئی چھت کی جانب بڑھ گئی۔ زنیرہ اپنے والد کے پاس پہنچی اور ساری کہانی سنا ڈالی۔ اس کے والد نے ملکہ کے پاس پہنچے اور انہیں کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ ملکہ نے ایک اور بم پھوڑا کہ قبیلے کا حصار ختم ہو گیا ہے، جس سے سب لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ ملکہ نے فوراً اذلان کو واپس بلایا تاکہ کوئی حل نکالا جا سکے۔ اذلان زینب کے ساتھ چھت پر بیٹھا باتوں میں مصروف تھا۔ زینب کو اذلان کے آنے کے بعد بہت سکون تھا۔ وہ اذلان سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا سب کچھ مان چکے تھے۔ ملکہ کا پیغام ملتے ہی اذلان نے زینب کو اپنے جانے کی خبر دی، کیونکہ شاید اب جنگ کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے زینب کو جلد لوٹنے کا کہا۔ زینب نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ اذلان اسے سمجھا کر واپس لوٹ گیا۔ زینب نے اس کی کامیابی کی دعا کی اور کمرے میں چلی گئی۔ جاری ہے، کابوت کس جنگل میں ہے؟ کیا سدرا زینب کو ان دنوں سکون سے رہنے دے گی یا کرے گی کچھ طوفانی؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں پلیز۔ آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی نئی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔